اچھا، آپ جس شہر میں پلے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں، وہ شہر آپ کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اب آپ مثال لیجئے، ایک خاتون ہے جس کی عمر 90 برس ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ پاک پتن سے تھا میں نے اس لیے بولا کہ وہ 1947 کو جب پاکستان بنا، اور اس وقت وہ خاندان جو ہے وہ پاک پتن کا رہائشی تھا۔ کیونکہ پاک پتن میرا اپنا شہر ہے تو مجھے تو یہ واقعہ بڑا پسند آیا، اور افتخار ٹھاکر جب یہ واقعہ سناتے ہیں تو پھر وہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ سناتے ہیں۔ چلے میں ان کی زبانی ہی سنا دیتا ہوں آپ کو کہ افتخار ٹھاکر صاحب کہتے ہیں جی، یہ چل میرا پت جو ہے، میری فلم جو تھی اس کی نیوزی لینڈ میں نمائش جاری تھی، اور چوتھا یا پانچواں شو ہے، وہ کہتے ہیں کہ چوتھا یا پانچواں شو چل رہا تھا، تو اس دوران مجھے ایک شخص نے آ کر کہا کہ بھائی ٹھاکر صاحب، ایک فیملی ہے، اس نے کچھ 26 ٹکٹس لے لیے، لیکن وہ فیملی ٹکٹس کے پیسے پے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی دیاں گے ضرور پیسے، لیکن پہلے سن ٹھاکر نال ملواؤ۔ تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، ٹھاکر نال مل لیں گے، تو کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی شو چلا، پھر بیچ میں انٹرول آیا، تو میں اس فیملی سے ملنے چلا گیا۔ تو آگے جب میں جاتا ہوں تو ایک خاتون ہے، 90 برس عمر ہے، اور وہ یوں بیٹھی ہے۔ کہتا ہے یار، میں حیران۔ اس نے کہا کہ پتر، میں پاک پتن دی رہن والی ہاں، اور 1947 وچ جدو پاکستان بنیا تے میں ہجرت کر گیا سی، بھارت وچ چلے گئے، تے میری شادی ہو گئی اور میں نیوزی لینڈ آ گئی۔ اب میں نیوزی لینڈ میں رہ رہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میری اولاد ہوئی، اب اس میں سے جو آگے میرے خاندان ہے، کچھ تقریباً انہوں نے کہا جی 26 بندے بنتے ہیں، جس میں 2 پوترے، سارے ہم اکٹھے رہتے ہیں، اور کبھی گھر پہ تالا نہیں لگا۔ اس نے کہا کبھی گھر پہ تالا نہیں لگا، تو لیکن آج پہلی بار میرے گھر کو تالا لگ گیا ہے، کیونکہ سارے ہی تینوں ویکھن آنا چاہتے سی، تو تم سے ملنا چاہتے تھے، کیونکہ تم اس علاقے سے ہو جہاں کی میری پیدائش ہے۔ اب میاں چنو سے ہیں، میاں چنو سے اور پاک پتن کا اچھا خاصا ڈسٹنس ہے، لیکن وہ خاتون اس محبت میں آئی کہ جی ٹھاکر صاحب، ایک تو وہ ان کے کام کی فین، اوپر سے پاک پتن کا ایک تعلق۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اچھا اما جی، تسی پاک پتن رہن والے ہو، تسی ایویں کرو، کس دن آؤ پاکستان، میں تمہیں بارڈر تو لواں گا، لے کے سیدھا پاک پتن لے جاواں گا۔ پاک پتن لے جا کے تمہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے مزار تے سلام بھی کرواواں گا، تمہیں تہاڈا پنڈ بھی وکھاواں گا، اور پورا پاک پتن دی سیر کروا کے تے ہاتھ بن کے تمہیں میں واپس بھی چھڈ کے آواں گا۔ اور وہ کیا بات ہے، کتنا خوبصورت انہوں نے یہ واقعہ بتایا۔ تو بلکہ جب یہ بات سنا رہے تھے پاک پتن کی، تو مجھے یاد آ گیا، مجھے تو میں بالکل چھوٹا سا ہوتا تھا، تو ایک دفعہ جب عرس لگتا ہے نا وہاں پر، تو بہشتی دروازہ کھلتا ہے وہاں پر، تو بہشتی دروازہ میں بھی گزرنے چلا گیا، دوستوں کے ساتھ مل کر ہم گئے، تو وہاں پر ایک وہ اچھا دوست تھا، تو اس کے ذریعے ہمارا وہ جو وی آئی پی ایک روٹ لگتا ہے، اس روٹ میں ہم بھی شامل ہو گئے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ ہم جیسے ہی اندر پہنچے دربار شریف میں، اور وہاں پر جا کے ہمارے لیے وہ کھانے کا ارینجمنٹ تھا، وہاں پر کھانا کھایا، وہاں پر دیکھا تو یہ ٹھاکر صاحب بیٹھے ہوں۔ تو اس ٹائم ٹھاکر صاحب کا ایک ڈرامہ بڑا مشہور چل رہا تھا، جس میں وہ ٹیڈی بھی ہوتا ہے، ٹیڈی صاحب بھی ہوتے ہیں جو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے علاوہ مستانہ صاحب اور ٹھاکر صاحب، جس میں کہتے ہیں جھوٹ بولدا، اور وہ ڈرامہ بھی اس میں ہوتا ہے۔ تو وہ ڈرامہ چل رہا تھا ان دنوں پہ، ہم ان کے بڑے فین تھے۔ اب بہشتی دروازہ جب کھلنے لگا اور جب وہ وی آئی پی وہ لائن کھلی، تو اس میں اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی اسی لائن میں، اور ٹھاکر صاحب میرے پیچھے پیچھے، اور بڑے ہی سادہ، بڑے ہی شریف، اور اتنے وہ، میں کہوں یہ ٹھاکر ہے ہی نہیں، مطلب یار اتنا شریف آدمی، میں نے کہا۔ اور جب ویڈیو میں دیکھتا ہوں تو اتنا شرارتی آدمی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی جیسے وہ کرتا تھا جھوٹ بولتا، تو میں تو حیران رہ گیا دیکھ کے، کتنا زبردست آدمی کہ یار اتنا چینج۔ تو بہرحال وہ ٹھاکر صاحب کی جو پرسنالٹی میں نے دیکھی، اتنی خوبصورت پرسنالٹی کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اور اسی طرح چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے رہے، اور خوبصورت انسان ہے۔ تو وہ جی پاک پتن والی جو ہماری اماں جی، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اور اگر وہ آج وہاں پہ نیوزی لینڈ میں موجود ہیں اور مجھے سن رہی ہیں، تو میرا جو ان کو سلام ہے۔